اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاز غزل کے شعر و سخن کی طرف سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ تشبیہ کسی خاص خوبی یا خامی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند یا مماثل قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ کسی خاص خوبی یا خامی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند یا مماثل قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ بطور مثال، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تشبیہ کے ارکان 5 ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ۔ اسی طرح استعارہ، استعارہ کے معنی ہے ادار مانگنا، ادار لینا۔ یہ تشبیہ کی جدید صورت ہے۔ اس میں دو چیزوں کے مابین تشبیہ کا علاقہ یا تعلق پایا جاتا ہے۔ استعارے کے 4 ارکان ہیں: استعارے لہو، استعارے منہ، لفظ مستعار اور وجہ جامع۔ کیا میرے حال پہ سچ مچ انہیں غم تھا قاصد، کیا میرے حال پہ سچ مچ انہیں غم تھا قاصد، تو نے دیکھا تھا ستارہ سر مجگاں کوئی۔ یا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں: اے شیرو دشمن بھاگنے نہ پائے۔ یا ایک اور مثال، ایک مصرع ہے: ہائے بلبل ہند مر گیا ہائے۔ تو یہ بلبل ہند استعارہ ہے۔ اس شیر نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ یہ استعارے کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح کنایہ، کنایہ کلام میں جب مجازی معنی کے ساتھ ساتھ حقیقی معنی بھی موجود ہو اور مقصود مجازی معنی ہو تو اس کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ کنایہ کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک کو کنایہ قریب کہتے ہیں اور دوسری قسم ہے کنایہ بعید۔ کنایہ قریب وہ کنایہ جو جلد ذہن میں آ جائے، جس پر سوچنے کی ضرورت کم پڑے۔ مثال کے طور پر سفید پوش یا سفید ریش، تو یہ کنایہ قریب کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح کنایہ بعید وہ کنایہ جس پر بہت زیادہ سوچ و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، جو جلد ذہن میں نہیں آتا، اس کو کنایہ بعید کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمایاں، مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمایاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کریں۔
مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ یہ کنایہ بعید کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح مجاز مرسل، مجاز مرسل وہ صنعت ہے جب کلام میں دو چیزوں کے مابین تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق موجود ہو تو اس تعلق کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے، اور اس میں مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، سبب کہہ کر مسبب مراد لینا۔ مثال کے طور پر بادل برسے، تو بادل تو نہیں برستے، بارش برستی ہے، تو یہ بادل جو ہے یہ سبب ہیں، تو سبب کہہ کر مسبب مراد لینا یہ مجاز مرسل بنا۔ اسی طرح جز کہہ کر کل مراد لینا، ہم کہتے ہیں کسی شادی میں عمل کالج کے بے شمار اسٹوڈنٹس موجود تھے، تو کسی نے کہا، باتوں باتوں میں کسی نے کہا، یار وہاں تو سارا عمل کالج آیا ہوا تھا، تو یہ جز کہہ کر کل مراد لیا گیا۔ تو جہاں ناز سے قدم رکھ کے، وہ زمین آسماں ہے پیارے۔ اسی طرح کل کہہ کر جز بھی مراد لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اور بازار سے لے آئیں اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئیں اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ تو یہ کل کہہ کر جز، اس میں کل کہہ کر جز مراد لیا گیا ہے۔ بعض اوقات اس میں اس طرح بھی کہ ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، تو آپ کسی سے باتوں باتوں میں کہیں آؤ بوتل پیو، تو بوتل تو لوگ نہیں پیتے بلکہ بوتل کے اندر جوس ہے، اس کو لوگ پیتے ہیں، تو یہ مجاز مرسل کی ایک اور مثال ہے۔ اسی طرح مجاز مرسل کے حوالے سے بے شمار اور مثالیں بھی ہیں، لیکن اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلے پروگرام میں مزید ڈسکشن کریں گے۔ والسلام۔